أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد. شیعت اور تحقیق حق میں ہمارے علماء نے جو محنتیں کی ہیں اور شیعت کی حقانیت کو اپنی قلم سے ثابت کیا ہے، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا، نہ باقات الانوار کا اور نہ ہی ہماری دوسری تحقیق حق کی کتابوں کا۔ یہی طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگ سابقہ علماء کا۔ سنا گیا ہے کہ محدث دہلوی کہتے تھے حق تو ہمارے ساتھ ہے لیکن دلیل شیعہ کے ساتھ۔ حق ہمارے ساتھ ہے، دلیل شیعہ کے ساتھ۔ علماء لکھنؤ جتنے بڑے متکلم شیخ عباس قمی اعلی اللہ مقامہ، وہ لکھتے ہیں کہ معصوم کے زمانے کے بعد صاحب ابقات الانوار کے مقابلے کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ علماء کی اس میں ذمہ داری بنتی ہے، عوام کی نہیں ہے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تحقیق حق کے لیے مدلل طور پر لکھیں اور اس انداز سے لکھیں کہ ہر پڑھنے والا اس پر غور و فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جائے، جی شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو۔ فضائل اہل بیت کا بیان کرنا ٹھیک ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن فضائل کو بھی کتابی صورت میں ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ ہمارے سٹیج پہ تو فضائل بیانی میں لوگ گھڑے ہوئے قصے، بنائی ہوئی باتیں، جی انہی کو فضائل سمجھتے ہیں۔ یہ ذاکرین حضرات اور اہل سٹیج کو فضائل کی بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، صحیح فضائل کی اور صحیح مصائب کی، اور ایسی باتوں سے اجتناب و اعتراض کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ ایسی باتیں کریں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوں، تاکہ کہ حق کے لیے جب تک مدلل کام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خرابیاں دور نہیں ہو سکے گی۔ اور ہمیں کئی طبقوں سے واسطہ ہے جن کا ہماری باتوں پر توجہ کرنا اور ہماری نصیحتوں کو ماننا انتہائی مشکل اور دشوار ہے۔ اگر بعض و نصیحت کرتے ہیں، شیعہ کہنے والے اپنے آپ کو ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اگر وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو شیعہ کہلانے والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ لذا ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی روش اختیار کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے متاثر ہوں اور راہ حق کو اختیار کریں۔ عوام
ناواقف ہیں، ناآگاہ ہیں۔ اب میں یہ کیا کہوں کہ وہ بھی ہماری کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام میں اگر شعور آ جائے اور وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگ جائیں تو شیعیت انشاءاللہ ترقی کرے گی۔ ہمارے بعض لوگوں کے کردار کی وجہ سے شیعیت کو لوگوں نے اپنایا ہے۔ جی ہمارے ہاں خوشابی آج ایک مجلس ہے اور ان لوگوں کی مجلس ہے جو تازہ شیعہ ہوئے ہیں۔ جی اس کا معنی یہی ہے۔ ہاں مدلل قسم کی کتابیں حقانیت کی تحقیق پر مشتمل ان لوگوں کے ہاتھوں میں دی جائیں اور وہ اس میں غور و فکر کریں، انشاءاللہ تمام خرابیاں، تمام سازشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جی، سازشیں، دہشت گردیاں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو 1400 سال سے چل رہی، یہ تو 1400 سال سے چل رہی ہے اور شیعیت کو نہیں مٹا سکی جی، اور اب بھی نہیں مٹا سکیں گی۔ شیعیت انشاءاللہ باقی رہے گی، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔